بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خبریں، پیشین گوئیاں یا بشارات کا لفظ جو استعمال کیا گیا اس سے متعلق جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب ادیان الہند کے آخر کے حصے میں ہندوؤں کی کتابوں میں بشارات کا موضوع سے متعلق ان کی کچھ ضروری تمہیدی باتیں جو حقیقت میں اصول و انصاف کا تقاضا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے ان کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد شیخ نے خود کہا کہ میں ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ، بعض منتخب باتوں کا تذکرہ بشارتوں سے متعلق پیش کر رہا ہوں، لیکن ابتدا حضرت آدم اور حوا سے متعلق ان کتابوں میں مبینہ طور پر جو باتیں مذکور ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے میں ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی انبیاء کرام اور پیغمبروں کی آمد کا مقصد ظاہر ہو۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلا عنوان قائم کیا قصۃ وجود آدم و حوا، آدم اور حوا کے وجود کا قصہ۔ پھر ذیلی عنوان قائم کیا کہ یہ عبارت نقل کی بھاوشیہ پران سے، بھاوشیہ پران 4:18-19 صفحہ۔ کہتے ہیں خلق رجل اسمہ آدم وامرأۃ اسمہا حیوتی، کہ ایک آدمی پیدا کیا گیا جس کا نام آدمو، آدم سے ملتا جلتا لگتا ہی ہے، اور عورت یعنی ان کی بیوی بنائی گئی، پیدا کی گئی، جن کا نام حیوتی تھا۔ اب آگے وضاحت کرتے ہوئے دکتور ضیاء الرحمن نے کہا کہ وردت کلمۃ آدم فی بھاوشیہ پران، کہ یہ آدم کا، آدمو کا یہ لفظ نام بھاوشیہ پران نامی کتاب میں وارد ہوا ہے۔ ولم ترد هذه الکلمۃ فی کتب الہندوس الاخرى، لیکن ہندوؤں کی دوسری کتابوں میں، مذہبی اور مقدس کتابوں میں یہ لفظ وارد نہیں ہوا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ آدم و آدم و کلمۃ عبریہ، آدم کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان کا کلمہ اور لفظ ہے جس کا معنی ہے انسان۔ وقد جاء الاصل العاشوری آدام، اور عاشوری زبان کی اس کا اصل کے طور پر لغات میں مذکور ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو عمل کرتا ہے اور نتائج پیش کرتا ہے، یعمل و ینتج، کام کرتا ہے اور کام کا نتیجہ دیتا ہے۔ چنانچہ سفر التکوین جو توریت کا حصہ ہے اس کے اصحاح ثانی میں یہ ذکر ہے کہ وجبل الرب الالہ آدم ترابا من الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا، پیدا کیا۔ ونفخ فی انفہ نسبۃ حیات، اور ان کی ناک میں زندگی کی روح پھونکی۔ فصار آدم نفسا حیہ، چنانچہ اس کی وجہ سے آدم ایک زندہ جان میں تبدیل ہو گئے، ہاں جیتی جاگتی شکل اختیار کر لیا۔ یہ سفر التکوین 2:7 کا حوالے سے اس عبارت کو نقل کیا۔ رہا قرآن کریم تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ متعدد آیات میں کرتا ہے، کہیں اشارتاً کہیں صراحتاً۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں کالی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان کو، آدمی کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں، اپنی پیدا کی ہوئی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
چنانچہ جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو اللہ کے اس حکم کے مطابق تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو، ان میں شمار ہو، اس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ یہ قرآن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا قرآن کی ایک جگہ سورہ حجر کی آیت سے نقل کیا، جبکہ اس کا تذکرہ متعدد مقامات پر ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَوَرَدَتْ كَلِمَةُ آدم فی القرآن فی 24 موضعا، آدم کا کلمہ لفظ قرآن کریم میں 24 مقامات پر آیا ہے، وارد ہوا ہے۔ اور حیوتی، یہ جو بھاوشیہ قرآن کی عبارت میں حیوتی عورت کا نام آدم کی بیوی کے طور پر یا آدموں کی ساتھ عورت کا تذکرہ اور اس کا نام حیوتی ہے، اس کلمے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ حیوتی حوا سے ہی بنا ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حیات، اور یہ حیوتی یا حوا علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ وسمیت بحوا، آگے انہوں نے کہا کہ حوا کا نام انہیں اس لیے دیا گیا لأنہا ام کل حی من البشر، اس لیے کہ یہ تمام انسانوں کی، ہر زندہ انسان کی ماں ہے، والدہ ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ ابتدائی طور سے ایک جملہ بھاوشیہ قرآن کا نقل کر کے تھوڑی سی وضاحت کی کہ گویا اس کتاب میں حضرت آدم اور حوا کا تذکرہ ہے۔ دوسرا عنوان قائم کیا، عصیان آدم ربہ، آدم کا اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنا، غلطی کر بیٹھنا۔ آگے انہوں نے عبارت نقل کی جس کا ترجمہ ہے فی شرق قریۃ بردان یا بردان وفی حدیقتہ الجمیلہ التی بناها اللہ، بردان کی بستی میں اور اس کے خوبصورت باغ میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ ذهب آدم لرؤیت زوجتی، آدم اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے گئے۔ ففی تحت شجرۃ الذنوب جاء الشیطان بصورت ثعبان، چنانچہ گناہوں کے درخت کے نیچے، گناہوں کے درخت سے مراد شاید یہی ہو کہ جس کو کھانے سے منع کیا گیا ہو، شیطان ایک اژدہے کی شکل میں آیا، بحکم من اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فیصلے سے، اس کے گویا اذن کے مطابق۔ فَأَكَلَتِ الْمَرْأَةُ الثَّمَرَةَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الدُّنْيَا، چنانچہ عورت نے درخت سے پھل کھا لیا، وہ پھل کھا لیا جس نے ان کو جنت سے دنیا کی طرف نکال دیا۔ یہ عبارت بھی جو ہے بھاوشیہ قرآن کی موجود ہے، بھاوشیہ قرآن میں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اور قرآن مجید بھی حضرت آدم کا اپنے رب سے یا جو ممانعت تھی درختوں کو کھانے کی، اس کی مخالفت کرنے یا نافرمانی کر بیٹھنے کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی یعنی حوا جنت میں سکونت اختیار کریں، یہاں رہیں۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں جہاں کہیں سے چاہیں فراغت کے ساتھ، کشادگی اور وسعت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ کھائیں پیئیں، کھائیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن تم دونوں یہ بات یاد رکھنا کہ اس درخت سے، ایک متعین درخت بیان کیا گیا، اس درخت سے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم جو ہے ظالمین میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، چنانچہ شیطان نے ان کو اس معاملے میں بہکا دیا، اس درخت کے سلسلے میں، اور اس درخت کے کھانے پر ابھارا، اکسایا، انہوں نے کھا لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو وہ جس نے ناز و نعم میں جنت میں تھے، جنت کی نعمتوں میں، شیطان نے ان کو اس سے نکلوا دیا، اس نافرمانی کو کروا کر، ارتکاب کروا کے۔ یہ قرآن نے کہا۔ گویا اس سلسلے میں بھاوشیہ قرآن کی جو عبارت اوپر نقل کی گئی، اس میں بعض ملاحظات ہو سکتے ہیں، اژدہے کی شکل میں نمودار ہونا، جیسا کہ بعض اہل کتاب کے یہاں بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے فی قریت بردان کا جو لفظ ہے، اس سے مراد کیا ہے، کوئی دنیا کی بستی کہہ رہے ہیں،
لیکن قرآن و حدیث میں جنت کا ذکر ہے، اسی لیے شاید کچھ لوگوں نے یہ بحث کی کہ وہ جنت جہاں آدم تھے وہ کہاں تھی، ہاں، لیکن اس کی قرآن و حدیث میں اس طرح صراحت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہے، تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی جنت ہی ہے۔ اور پھر اس جنت سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکلنے پر اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر قرآن میں استعمال کی ہے اہبتا، اترنا، اوپر سے نیچے اترنے کے لیے، تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت آسمانوں والی جنت ہی مراد ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے ایک عنوان قائم کیا، اسباب و بعثت الانبیاء والرسل۔ دکتور کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کی بعثت کے اسباب کیا ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی کتاب میں ان کے جو اسباب، انبیاء کے آنے کا کے جو اسباب اور وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلا سبب ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کلما خفی الحق وظہر الباطل کنت اظہر نفسی، ہاں، کہ جب بھی حق مخفی ہو جاتا ہے، حق مخفی ہو جاتا ہے، پوشیدہ ہو جاتا ہے، یعنی سچائی کا معاملہ دب گیا، ہاں، وظہر الباطل، اور باطل کا معاملہ غالب آنے لگا، ظاہر ہو گیا، عام ہو گیا، تو میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں۔ ہاں، یہ گیتا کے باب رابع میں اشلوک نمبر 7 میں یہ عبارت موجود ہے۔ گیتا جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، مہا بھارت اور گیتا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہاں، اسی کا ایک حصہ ہے گیتا، مہا بھارت کا کہتے ہیں، ہاں۔ دوسرا یہ کہ کرشنا ارجن کو خطاب کر کے کہتا ہے، ہاں۔ نمبر 2 میں انہوں نے کہا کہ کرشنا کا ارجن سے خطاب ہندو مذہب کی کتابوں میں یوں منقول ہے کہ من اجل الحفاظ علی عباد الرحمن وقتل الاشرار، رحمان کے بندوں کی حفاظت کے لیے، یعنی اچھے لوگوں کی، اللہ کی اچھے بندوں کی حفاظت کے لیے، اور برے لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کا شروناش جو کہتے ہیں وہ لوگ، برے اور شریر لوگوں کا قتل اور خاتمہ کرنے کے لیے، وہ اقامت دین الحق، اور دین حق کو قائم اور اس کی اقامت کے لیے، اہبتو بنفسی دورتم بعد اخرى، میں اپنے آپ کے ساتھ یعنی بذات خود نیچے اترتا ہوں، یکے بعد دیگرے، یعنی کبھی ایک کے بعد ایک میں اترتا رہتا ہوں، جیسا کہ آج ہمارے ہاں ہندوؤں میں یہ بات بہت مشہور ہے۔ یہ بھی گیتا کے باب الرابع اشلوک نمبر 8 میں تذکرہ کیا گیا ہے، ہاں۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں دکتور، یہاں جو میں نے عربی عبارت پڑھی ان کا ترجمہ، ساتھ ہی ساتھ سنسکرت عبارت بھی دی ہوئی ہے، ہاں، جو ہندی میں لکھی ہوئی ہے، بعض الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں نے سنسکرت عبارت پڑھنے کا تکلف اختیار نہیں کیا، ہمیں آتی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ترجمہ کیا اور اس عبارت کو بھی نقل کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَكرشنا هو بطل من الابطال، کہ کرشنا بطل من ابطال، ہندوؤں کی بڑی شخصیات، عظیم شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت ہے، ہاں۔ بعد میں انہوں نے اس کو اوتار مانا، جیسا کہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ بطل کا ہم ایک ترجمہ ہیرو بھی کرتے ہیں، ہاں، بطل حریت، ہاں، آزادی کے ہیرو، ہاں۔ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ فِيهِ الْأُلُوهِيَّةَ، کرشنا کے سلسلے میں ان ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ الہ اور دیوتا کے درجے میں ہیں، الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهُ مَظْهَرٌ مِّن مَظَاهِرِ الْإِلَٰهِ، اور یہ کرشنا کی شخصیت الہ، معبود، ہاں، پرماتما جو اوغ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ وَأَنَّهُ هَبَطَ بِنَفْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور وہ ان کی شکل میں بذات خود زمین کی طرف اترا۔ وَهِيَ عَقِيدَةٌ مُحَرَّفَةٌ مِّنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، یہ عقیدہ جو ہندوؤں کے یہاں پایا جاتا ہے آج بھی، کہہ رہے ہیں دکتور، کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت کی تحریف شدہ شکل ہے ان کے اس عقیدے کی، جو ان کی کتابوں میں یا ان کے یہاں آسمانی مذاہب کے شکل میں جو نبوت کا عقیدہ تھا، اسے انہوں نے گویا بگاڑ دیا، بدل دیا، اور عقیدہ نبوت اور رسالت کے عقیدے کو انہوں نے اوتار کے عقیدے میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بارے میں غلو کر کے ایک پیغمبر جو اصلاح کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے مبعوث کیا جاتا رہا، اس کے بارے میں انہوں نے یہ تصور جوڑ دیا کہ وہ اس آدمی کی شکل میں پرماتما خود آتا ہے اور بروں کا اور برائی کا خاتمہ کر کے اچھوں کو غلبہ اور سچائی کا قیام کرتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں دکتور کہ یہ نبوت اور رسالت کا بگڑا ہوا عقیدہ ہے۔ وقد تأثرت النصرانیۃ بشخصیت کرشنا فجعلوا المسیح علیہ الصلوۃ والسلام مظہرا من مظاہر الالوہیہ، یہ ایک اور بہت پیاری بات کہی انہوں نے، ہاں،
بحث و نقاش کا موضوع بن سکتی ہے، لیکن یہ ایک خیال ہے اور اس میں کسی حد تک وزن نظر آتا ہے کہ نصرانیت بھی کرشنا کی شخصیت سے متاثر ہوئی، چنانچہ انہوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو الوہیت کے مظاہر میں سے ایک مظہر بنا دیا۔ اللہ کا بیٹا جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں، تو گویا اس جملے کے ذریعے سے شیخ یہ اشارہ کر رہے ہیں دکتور رحمہ اللہ کہ گویا نصارہ کے یہاں جو یہ پولس جس کا پہلا نام یہودی تھا تو شاؤل تھا، اور بعد میں آیا تو پولس ہوا، عربی میں پولس کہتے ہیں، اور غالباً اسی کی بگڑی ہوئی شکل سینٹ پال ہے۔ ہاں، تو جو پہلا شخص تھا حواریوں کی موجودگی میں جس نے دعویٰ کیا اسلامی تاریخ میں، جس طرح عبداللہ ابن سبا کی شخصیت ہے عہد اول اور عہد صحابہ میں، ہاں، کہ وہ یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام میں داخل ہوا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عیسائیوں کی تاریخ میں ابتدائی دور میں شاؤل یہودی تھا جو اپنے آپ کو عیسائی اور نصرانی بتا کر عیسائیت میں داخل ہوا، اور اس نے سب سے پہلے ابنیت مسیح اور تثلیث اور کفارہ مسیح کا عقیدہ پیش کیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے آپ پڑھیں گے محققین کے اقوال کہ اس نے یہ جو خیالات لیے دراصل یونانیوں، ہندوؤں اور بعض دوسرے مذاہب کے مختلف افکار کو لے کر اس کو حضرت عیسیٰ اور عیسائی مذہب سے متعلق جوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ براہ راست تو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں صوفی حضرات کشف کی بات کرتے ہیں نا، ایسے ہی شاؤل یہودی نے اپنے آپ کو پولس اور سینٹ پال کا نام رکھ کر عیسائی بن کر یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست میرے خواب میں یا کشف کے طور پر آ کے مجھے تعلیمات دیتے ہیں، اور میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اصلی عیسائی وہی ہے جو یہ چیزیں اختیار کر۔ بہرحال اس نے جن چیزوں کو پیش کیا، تثلیث اور الوہیت مسیح وغیرہ کا عقیدہ، تو اس میں یہ الوہیت مسیح والا بظاہر یہ بات وزندار معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے جو مذاہب سے لیا اس میں ایک فکرہ ہندو مذہب سے تاثر کا تھا، کہ یہاں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ کرشن سے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ معبود کا ایک پرتو ہے اوتار کی شکل میں، ان کی شکل میں یا ان کے اندر حلول کیا، اتر گئے سچ برائیوں کا سروناش کرنے کے لیے، نیک لوگوں کو طاقت اور غلبہ دینے کے لیے۔ تو اسی عقیدے کو گویا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الہ بنایا۔ یہاں میں ایک جملے میں فی الحال یہ بھی کہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں الوہیت کا جو تصور نصارہ یعنی عیسائیوں میں پایا جاتا ہے، ان کے یہاں اس کی تشریح الگ الگ ہے۔ جو نعوذ باللہ وہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کس طرح سے وہ بیٹے تھے، اس میں خود عیسائی فرقوں کی تشریحات انتہائی شدید اختلاف رکھتی ہے، کہ وہ اس طرح پیدا ہوئے، عالم لاہوت ناسوت سے عالم لاسوت میں تبدیل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے جو ان کے اندر ڈالا اپنی روح تو وہ کس حیثیت سے گئی، ایسے اب اس کی تشریحات مختلف انداز میں کہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک فرقہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اول انسان ہی تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح الوہیت لاہوتیت والی ان کے اندر داخل ہو گئی، حلول کر گئی، اس طرح سے وہ نعوذ باللہ اللہ کے جز کا حصہ یا بیٹے بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مختلف تشریحات ہیں، تو بہرحال ان کا یہ کہنا کہ کرشنا سے عیسائیت متاثر ہوئی۔ وَإِنَّهُ إِلَٰهٌ تَجَسَّمَ بِصُورَةِ الْبَشَرِ، یہ جو ہندوؤں کا کرشنا کے بارے میں عقیدہ تھا، اور پھر وہی چیز حضرت مسیح کے بارے میں کہ یہ الہ ہے جنہوں نے انسان کا روپ دھار لیا، تجسم بصورت البشر، بشر کی صورت کا جسم اختیار کر لیا، یعنی انسانی روپ دھار لیا، اصل میں یہ الہ تھے۔ وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ تُعْرَفُ عِنْدَ الْهِندُوس بِاسْمِ افطار، یہ عقیدہ ہندوؤں کے یہاں اوتار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں جو ادیان الہند انہوں نے لکھی تو ہندو مذاہب کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں اوتار کا عقیدہ بھی ذکر کیا، اوتار کی قسموں کا بھی ذکر کیا، 4 یا 5 قسمیں بیان کی کہ اس قسم کے اوتار، مستقل اوتار، عارضی اوتار، ایسے کئی قسم کے انہوں نے اوتار اور ان کی سنسکرت کے نام بھی بیان کیے ہیں۔ پھر ان اوتار سے متعلق ہندوؤں کے مختلف اقوال بھی نقل کیے ہیں، جن میں سے کچھ قول یہ بھی ہیں کہ بعد کے کئی محققین کا یہ کہنا ہے ہندوؤں میں کہ اوتار کا جو عقیدہ ہندو مذہب میں پایا جاتا ہے، ہندو کتاب میں، وہ دراصل
نبوت اور رسالت ہی کا عقیدہ تھا جسے بعد میں تحریف اور تبدیلی کا شکار بنا دیا گیا. کہتے ہیں کہ یہ اوتار کے نام سے یہ عقیدہ وہاں جانا جاتا ہے، جبکہ یہ سنسکرت زبان کا کلمہ ہے، لفظ ہے، وہی کلمۃ سنسکریہ جس کا معنی ہوتا ہے نزول، اترنا. اوتار کے لفظ کو کہا کہ سنسکرت لفظ ہے جس کا معنی اترنا ہوتا ہے. وفی اصطلاح الہندوس، ہندوؤں کی اصطلاح میں اوتار کی وضاحت کر رہے ہیں. نزول الرب الی الارض بصورت البشر لاداء رسالت خاصہ کما سبق شرحہ. کہہ رہے ہیں کہ رب کا زمین کی طرف اترنا انسان کی شکل و صورت میں ایک خاص پیغام کو ادا کرنے کے لیے، خاص ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، جیسا کہ اس کی شرح اس کتاب میں پیچھے گزر چکی. شیخ نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمان سے زمین پر کسی انسان کی شکل میں اترنا تاکہ وہ کسی خاص مہم کو انجام دے. جیسے کہتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے، کشب ہرنیا کو مارنے کے لیے اوتار آیا، ظالم تھا. بہرحال وہ اس کے الگ الگ قسمیں بھی بیان کرتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اوتار کی تشریح کروں. حاصل کلام اس موضوع سے متعلق یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوؤں کے یہاں اوتار کا جو عقیدہ ہے وہ نبوت کی عقیدے کی بگڑی ہوئی شکل ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتْ عَقِيدَةُ أَوْتَارِ عِنْدَ الْهِندُوسِ هِيَ صُورَةٌ مُحَرَّفَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ. جب اوتار کا عقیدہ ہندوؤں کے نزدیک نبوت اور رسالت کی تحریف شدہ شکل ہے، فالقرآن الکریم یشیر الی ان اللہ تبارک و تعالی بعث لکل امت رسولا و نبیا. تو قرآن اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت، ہر قوم کے لیے ایک رسول یا ایک نبی ضرور بھیجا. قرآن کے آگے کے چند ارشادات نقل کیے بیانات سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کی بھی قدیم اقوام گزری ہیں تو یہاں بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول مبعوث ہوئے تھے اس عموم کے تحت میں. لیکن بضبط ہم نام لے کے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اور فلاں رسول، کیونکہ یہ بات قرآن حدیث نے بیان نہیں کی اور یہ تاریخی اعتبار سے کسی خاص شخصیت کے بارے میں ثابت شدہ امر ہمارے نزدیک نہیں بھی ہے بھی نہیں. اور اس معاملے میں جو عقیدے سے متعلق ہے ہمارا انحصار وحی الہی پر ہوتا ہے. یہ میں پھر سے اس بات کو جو پہلے بیان کر چکا ہوں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ عقیدے کی اس بنیادی بات کو آج ہمارے یہاں عوام ہی نہیں بعض خواص بھی نظر انداز کرتے ہیں. بعض علماء بھی بد احتیاطی سے ان اصولوں کو نہ جان کر عوام میں بیان کرتے ہیں. تو جب علماء بیان کریں گے تو ان سے متاثر یا ان پر اعتماد کرنے والے عوام بھی جب علماء کی ان باتوں پر یقیناً اعتماد کر لیں گے اور وہ بھی اس قسم کے دھارے میں بہ جائیں گے کہ ہاں فلاں اور فلاں بھی نبی رہے ہوں گے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ بعض شخصیات کے بارے میں خود ہندو علماء کا کہنا ہے کہ وہ تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہوا، وہ تصوراتی شخصیت ہے. اور ہمارے علماء یہاں تک جوش میں آ کے کہنے لگتے ہیں اظہار یکجہتی یا لوگوں کو رجحانے اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر اپنے عقیدے اور اصولوں سے انحراف کر کے کہ ہمارے نزدیک وہ نبی رہے ہوں گے. یہ کسی سے یکجہتی یا سیاسی یا سماجی حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اصولوں سے انحراف کریں، اس سے ہٹ جائیں. اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں آپ محبت، امن، دوستی، مواخات کا وہ جو شرعی اصول ہے اس کو اختیار کر کے اپنا کردار اچھا نبھا سکتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشادات اس ضمن میں کئی نقل کیا دکتور نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت اور ہر قوم میں نبی اور پیغمبر کو مبعوث کیا. جیسے فرمایا یہ ارشاد سورہ فاطر کا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نذیر بھیجا. یعنی کوئی امت ایسی نہیں ہے جہاں نذیر نہ گزرا ہو، ڈرانے والا نہ آیا ہو. دوسری آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. ہر قوم اور ہر امت کا ایک رسول رہا ہے، گزرا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ. پس جب ان کے رسول ان کے قوم کے پاس آتے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی حجت پوری ہوتی تبھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کا ہوتا، بلا وجہ نہیں ہوتا، حجت پوری کرنے کے بعد ہی معاملہ ہوتا. وبناء على هذه التعليمات الربانية بدأ المسلمون بدراسة الأديان الأخرى في فجر تاريخهم بعد أن وضعوا أمام أعينهم بأنه وقع التحريف والتبديل في جميع الأديان السابقة على الإسلام. ایک بہت ہی اچھی پیاری بات کہی دکتور نے کہ ان ربانی تعلیمات کے بنیاد پر مسلمانوں نے
اپنی تاریخ کے آغاز میں ہی، فجر اسلام میں ہی، اس ابتدائی اسلام اور ابتدائی تاریخ میں ہی دوسرے مذاہب کا مطالعہ اور ان کی تحقیقات شروع کر دی، اور اپنے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھا کہ اسلام سے پہلے کے جتنے مذاہب گزرے ان کے اندر تحریف اور تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، تحریفات کا وقوع ہوا ہے، لہذا ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے مذاہب کے مطالعے میں کہ آسمانی مذہب اگر کہیں ہے بھی جو نازل بھی ہوا ہے تو وہ بھی اپنی اصل شکل میں محفوظ اور برقرار نہیں ہے، لہذا احتیاط اور اصولوں کا لحاظ اس بارے میں لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد جیسا کہ ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ آیت ایمان بالکتب کے ضمن میں تفصیل سے گزری کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، پھر کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کیوں لکھیا ایسا کہتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے معمولی قیمت وصول کریں۔ فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، چنانچہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کے لیے ان کے لیے ویل ہے، اس پر ان کے لیے ویل ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور جو وہ کماتے ہیں اس کے لیے بھی، اس پر بھی ان کے لیے ویل ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ آخِرُ الْأَدْيَانِ وَخَاتِمُهَا، اسلام ادیان میں سب سے آخر اور خاتم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین حق ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین الاسلام ہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا سارے مذاہب سچے ہیں، سارے مسلک درست ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، وہ ان آیات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو دین کے، اسلام کے علاوہ دین کے طور پر کوئی اگر کوئی اختیار کرے گا مذہب، اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ ہم کو جس نے پیدا کیا، اس کائنات کو جس نے بنایا، وہی یہ بتائے گا کہ اس کا پسندیدہ دین کون ہے۔ ہم خود سے کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کوئی بھی دھرم اختیار کرو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کائنات کو، ہم کو بنانے والے کا پسندیدہ مذہب، طریقہ زندگی کیا ہے، تو ہم اسی طریقے زندگی کو اختیار کریں جو اس کا پسندیدہ ہے، اسی دین کو اختیار کریں جو اس نے اب ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے مذہب، سارے مسلک صحیح ہے۔ جو حق ہے اللہ نے اس کو اتارا، جو حق ہے اس کی حفاظت کی، اب ہم اس سے آنکھ چرائیں، اپنی ذاتی اور قرب جوار کی خود ساختہ مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر، اپنے پیدا کرنے والے کے پسندیدہ مذہب کو چھوڑ کر، اس کے نازل کیے ہوئے دین کو چھوڑ کر دوسرے مسلک اختیار کریں، تو ہمارے اپنی چوائس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو کتابیں اس بات کو وضاحت سے بیان کرتی ہیں کہ اس دنیا میں 24 انبیاء اور رسول، 24 کی تعداد کو وہ محدود کرتے ہیں کہ 24 رسولوں کو مبعوث کیا گیا ہے یا مبعوث ہوں گے۔ ان میں سے اب تک سب کے سب ظاہر ہو چکے ہیں سوائے 24ویں نبی کے، اور وہ سب کے سب اس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ جینیوں میں بھی 24 تیر تھنکر کا عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ تیر تھنکر کہتے ہیں، آخری تیر تھنکر وہ مانتے ہیں کہ یہ مہاویر جی، کیا نام ہے ان کا، مہاویر جی کو کہتے ہیں۔ وَقَدْ سُمُّوا هَذَا النَّبِيَّ الْمُنْتَظَرَ بِأَسْمَائِهِ، اب اس نبی منتظر کا جو 24واں نبی، ان کے عقیدے اور کتابوں کے مطابق 24 ہوں گے اور 24واں آنا باقی ہے، اور وہ جو منتظر ہے اس کو انہوں نے کئی نام، صفاتی ناموں سے موسوم کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ ان میں سے چند ناموں کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا نام کالکی، عربی میں کیا ہے کلکی یا کالکی، کلکی اوتار ان کے ہاں کہا جاتا ہے۔ کالکی یعنی الذی یطہر الناس من الذنوب والآثام، وہ شخصیت، کالکی کا نام کا معنی بتا رہے ہیں، جو لوگوں کو گناہوں اور ذنوب اور آثام سے، گناہوں اور برائیوں کی گندگی سے پاک صاف کرے۔ وَمِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ الشِّرْكُ، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی شرک سے پاک صاف بنائے۔ آگے کچھ تشریحات جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم اور لیطہرکم بہ تطہیرا، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کی تطہیر اور تزکیہ کریں، یعنی ظاہر اور باطن کی صفائی کریں۔ یہ اللہ کے رسول کے کاموں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منطبق ہوتی ہے کہ آپ گناہوں سے پاک صاف کرنے والے تھے، یا یہ کام کرتے تھے۔ نمبر 2، انہوں نے جو نام دیا ہے اس 24ویں منتظر نبی کا، نراشنس،
ہاں جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہوا اور آگے بھی آ رہا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ انسان جس کی تعریف کی گئی ہو، الانسان المحمود، الانسان الممدوح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی محمد ہے، یعنی جن کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ تیسرا نام جگت گرو، تیسرا نام انہوں نے جو دیا ہے نبی منتظر کا، آنے والے نبی کا اپنی کتابوں میں، جگت گرو، جس کا معنی ہوتا ہے معلم للعالمین، دنیا کا، ساری کائنات کو تعلیم دینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ معلم کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آگے وضاحت آئے گی۔ وقد حددوا فترة ظہور هذا النبی المنتظر بأن يكون فی زمن کالیوج، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس آنے والے منتظر نبی کے زمانے کو محدود کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور کہا ہے کہ یہ کلیوگ میں آئیں گے۔ عربی زبان میں کال یوج لکھا ہے کیونکہ گو بھی نہیں ہے اس میں، ہاں انہوں نے، ہم اس کو جانتے ہیں چونکہ ہندی، اس لیے جانتے ہیں اس کا تلفظ، کہ ہندی کا یہ لفظ جانتے ہیں کلیوگ۔ ہاں اس بنیاد پر وہ نبی منتظر آخری دنیا کے آخری پیریڈ میں، ان کے کہنے کے مطابق آخری فترے میں ظاہر ہوگا، ہاں جس کو کلیوگ کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ کلیوگ آج کی تاریخ میں ان کے بیان کے مطابق ہزاروں سال سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ کلیوگ کئی دور ہیں، ست یگ اور کئی یگوں کا نام ہے، اس میں سے آخری یگ جو ہے، دور ہے، یگ زمانہ، دور، آخری یگ کلیوگ ہے، اور ایک ایک یگ ان کے یہاں ہزاروں لاکھوں سال پر مشتمل ہوتا ہے ہندو کتابوں کی تشریحات کے مطابق۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں سال سے ان کے بیان کے مطابق کلیوگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی ایسا شخص، ہاں انسانی تاریخ میں ایسا نمودار نہیں ہوا جو اس بات کا مستحق سمجھا جائے، حقیقت میں حقدار مانا جائے کہ وہ نبی اور نجات دلانے والا ہو، سوائے ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صرف آپ کی شخصیت ہی ہے جو حضرت عیسیٰ کے بعد ان دعووں کے مطابق نجات یافتہ، نجات دلانے والی شخصیت کے مطابق پورا اترتی ہے۔ وہذا الامر، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کی طرف ہندو یدعو علماء الہندوس، ہندو علماء سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اس نبی کے بارے میں غور کیا جائے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، جو کہ 1400 سال پہلے ہمارے سامنے یعنی مکہ میں ظہور پذیر ہوا۔ رہی وہ بشارتیں جو ہندو کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ نبوت سے متعلق کچھ بنیادی باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ رہی وہ بشارتیں جو ہندو کتابوں میں نازل وارد ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ صریح ہیں، واضح ہیں، کچھ اجمال رکھتی ہیں اپنے اندر، ہاں ایسا اجمال کہ ان کی تفسیر تاکید کے ساتھ کرنا، ہاں کہ یہ بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ہاں موجود ہیں، لا ترفع، ہاں یہ یقین اور حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کہ واقعی یہ پورے طریقے سے قابل اعتماد ہیں، کہلاتی ہیں۔ پھر سے میں اس بات کو کہوں کہ ان میں سے کچھ صریح ہیں بشارتیں، کچھ مجمل ہے جو کہ تفسیر کی محتاج ہے۔ اس بات کی تاکید کے ساتھ کہ ان مطلب یہ وضاحت کر رہے ہیں، میں نے تھوڑی سی غلطی کر دی تھی ترجمے میں، کہ اس بات کو دھیان میں رکھ کر ان بشارتوں کو جانے پڑھیں کہ یہ بشارتیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اوپر نہیں اٹھتا، جیسا کہ ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان کی ہندو مذہب کی کتابوں کی تاریخ آج بھی اندھیرے میں ہے، وثوق کے ساتھ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہاں ہم نے جو بات ذکر کی اور جو ابھی ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس بحث کا تذکرہ محض ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان پر حجت قائم کرنا ہمارے نزدیک مقصود ہے۔ رہی ہماری اپنی بات تو کہا رہا ہے ہم مسلمان تو ہم کو نبوت محمدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہندوؤں کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت عقلی اور حسی ہر قسم کے، ہر پہلو کے بہتیرے ایسے دلائل سے ثابت ہے جو ہم کو، اگر ان میں سے بہت ساری دلیلیں نہ بھی ہوتی تو ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ماننا، ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو ہندو کتابوں کی ان پیشین گوئیوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تائید تو لے رہے ہیں اور ہندوؤں کے لیے حجت قائم ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے اپنے ایمان کے لیے اس کی بنیاد کوئی حیثیت یا اس کی کوئی بنیادی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارا ایمان اس پر کھڑا ہو۔ ہاں اس مقدمے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ ہندو کتابوں میں جو کتابیں یہ قوم کے یہاں متداول ہے،
ہم ان کتابوں سے چند منتخب بشارتوں کا تذکرہ اگلے صفحات میں کریں گے انشاءاللہ. ہم آئندہ دروس میں ان میں سے بھی کچھ کو بیان کر کے کچھ کو چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح ایمان کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.